اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز چاشت کی فضیلت، پڑھنے کا طریقہ اور وقت، اور یہ کہ نماز چاشت کی نیت کس طرح کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ نماز چاشت کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 پر یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ! نماز چاشت کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آج سے جتنے بھی ویورز، جتنے بھی دوست مجھے سن رہے ہیں، ہم سب مل کر یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز چاشت ادا کرنے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز چاشت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جان لیتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھیں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 25 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ زوال سے پہلے پہلے نماز چاشت ادا کر لینی چاہیے۔ ویورز، بعض لوگ جو آفس جاتے ہیں، ان کی جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر آپ کی کوئی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، تو وہ لوگ 10-11 بجے یا 9 بجے نماز چاشت ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ آپ احباب یہ نفل جو ہے، نفل نماز اشراق کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 یا 25 منٹ بعد تقریباً نماز اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہوتا، دن میں مصروفیت ہے بہت زیادہ، تو آپ نماز اشراق کے بعد بھی 2 رکعت نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ نماز چاشت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ نفل نماز ہے تو نیت ایسے ہی کرنی ہے کہ میں نماز چاشت کی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب دل میں انسان نیت کر لے کسی کام کی تو زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کے اچھے برے ہر حال سے واقف ہیں۔ اگر ہم کسی اچھی چیز کے لیے کوئی ارادہ کرتے ہیں یا کسی بری چیز کے لیے کسی برے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک تمام حال سے واقف ہیں۔ جب ہم اپنے دل میں کسی چیز کی نیت کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک جانتے ہیں، اس لیے زبان سے الفاظ ادا نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ نماز چاشت کے اندر آپ کون کون سی قرآنی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نفل نماز ہے تو کوئی بھی سورہ مبارکہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو 2 رکعت نماز نفل ہے، اس میں آپ کوئی بھی قسم کی سورت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر سورۃ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔
اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، دونوں رکعتوں میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا پھر سورہ کوثر۔ اس نماز کو پڑھنے کی بہت فضیلت اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چاشت کی نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پاگل پن اور نفسیاتی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ جو انسان پابندی کے ساتھ چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی اور اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس انسان کے لیے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیں گے۔ رزق کی تنگی، محتاجی، فقر و فاقہ جیسی مصیبتوں سے اس انسان کو نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری ہو جس کا حل آپ جاننا چاہتے ہوں یا پھر کسی شرعی مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے۔ آپ کے کمنٹ کا جواب جلد از جلد دیا جائے گا اور آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔